عرب کے ریگستانوں کے درمیان ایک طاقتور قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ بہت مضبوط، مالدار اور فنکار تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ پتھروں کے بت بناتے اور ان کے سامنے جھکتے اور انہی سے مدد مانگتے۔ اس قوم میں ایک نیک، سچے اور نرم دل انسان تھے، حضرت صالح۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بت تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ غصے میں۔ قوم کے سردار بولے، صالح، ہم تمہیں عقل مند انسان سمجھتے ہیں، اب تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ قوم کے مغرور لوگ ان پر ہنستے تھے۔ وہ کہتے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ پھر وہ حضرت صالح کو ایک بہت بڑے پہاڑ کے پاس لے گئے۔ ان میں سے ایک سردار بولا، اگر اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے تو ہم مان لیں گے تم اللہ کے نبی ہو۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پہاڑ میں ایک بڑی درار پڑی، زوردار آواز آئی اور پھر صاحب کے سامنے پہاڑ کے اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت اونٹنی باہر آ گئی۔ لوگ خوفزدہ اور حیرت میں پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ صالح نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے تکلیف نہ دینا۔ غریب لوگ خوش تھے، بچے اونٹنی کو دیکھ کر خوشی سے دوڑتے تھے، لیکن قوم کے سردار جلنے لگے۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ حضرت صالح پہ ایمان لے آئیں گے۔ ایک دن چند ظالم آدمی خفیہ جگہ پر جمع ہوئے۔ ان کے چہروں پر نفرت تھی۔ اگر یہ اونٹنی رہی تو لوگ صالح کی بات مان لیں گے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں اور برائی بھر دی۔ اگلے دن جب اونٹنی پانی پینے گئی تو ان ظالموں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اونٹنی بیچاری بھاگی، درد سے کراہنے لگی۔ اس کی آواز پورے علاقے میں گونج رہی تھی، پھر زمین پر گر گئی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت صالح کو جب یہ خبر ملی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا ہے، اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے پھر بھی مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ جاتا۔ دوسرے دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ اب لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ بہت ڈرانی آواز آئی، پھر اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ اتنی زبردست آواز کے پہاڑ ہل گئے، شدید زلزلہ آیا اور پوری قوم نصف و نابود ہو گئی۔